اور اس ملک کے قیام کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے دن رات محنت کی، جدوجہد کی، اور دنیا کی تاریخ میں پاکستان ریاست مدینہ کے بعد وہ واحد اسلامی ملک ہے جو نظریہ اسلام کی بنیاد پہ وجود میں آیا، اور 10 لاکھ کم و بیش مسلمانوں کا پاک خون اس کی بنیادوں میں ہے۔ مسلمانان ہند نے پاکستان کی خوبصورتی کے پیش نظر اگر مطالبہ رکھا تو وہ یہی تھا کہ یہاں پہ اسلامی نظامی ریاست قائم ہوگا، اسلامی نظامی حکومت قائم ہوگا، اور آج تک بدقسمتی سے وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ ہمارے پاکستان کے قیام میں اپنا خون پیش کرنے والے مسلمانوں کی روحیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہمارے خون کی قدر و قیمت کا کیا تم نے اندازہ لگایا یا اس کا کیا کیا؟ آج تک ہم ان کے مقروض ہیں، اور آج تک ہم وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے۔ جہاں قائد اعظم علیہ رحمت سے صحافیوں نے سوال کیا کہ پاکستان بنانے کے بعد اس کا نظام ریاست کیا ہوگا، دستور کیا ہوگا، تو قائد اعظم علیہ رحمت نے برملا جواب دیا کہ ہمارا دستور وہی ہے جو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 2000 سال پہلے قرآن حکیم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا تھا۔ اور بدقسمتی کے جن مقاصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا، آج تک ہم ان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے، اور دن بدن ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم معاشی لحاظ سے اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان جو ہے وہ ایک بالکل کمزور سی مملکت ہے، اور ہمارے لیے مقابلے میں معاشی نظام میں یا معاشی لحاظ سے وہ مستحکم جا رہے ہیں کہ انہوں نے IMF کی غلامی کو ترک کر دیا ہے، ورلڈ بینک کی چنگل سے آزادی حاصل کر دیا۔ جو حالیہ بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے انہوں نے سی آف کہہ دیا ہے IMF کو، ورلڈ بینک کو، اور انہوں نے سود سے پاک بجٹ جو ہے وہ تیار کر کے اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے پیش کیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ بالکل جو ہمارا یہ ایک حصہ تھا بنگلہ دیش، اس کی اکانومی بھی دیکھیں تو اس کا کیا حال ہے، ٹکا کے کیا پوزیشن ہے، ان کا 1 ٹکا اور ہمارے اس کے 2 روپے بڑھ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہاں پہ سودی نظام ہے، اور پاکستان کی شرعی عدالت نے، وفاقی شرعی عدالت نے 27 رمضان المبارک کو 19 سال کے طویل عرصے کے بعد، سماعتوں کے بعد، رکاوٹوں کے بعد ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے کہ پاکستان میں سود سے پاک معاشی نظام کو نافذ کیا جائے، اور حکومت کو پابند کیا کہ 5 سال کے عرصے میں ریپلیس کیا جائے پاکستان کا معاشی نظام۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے معاشرے کی، ہمارے ملک کی، نہ یہاں پہ مسلم لیگ کو سود سے پاک نظام کی ضرورت ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت ہے، نہ پیپلز پارٹی کو اس کی ضرورت ہے، نہ JUI کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی قابل قدر سیاسی جماعت نہیں ہے جو مخلص ہو اس حوالے سے کہ پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ ہو۔ اور اس حوالے سے الحمدللہ امام حسن کونسل نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم اس پاکستان کی عدالت کے فیصلے کے عملی نفاذ کے لیے مہم چلائیں گے، اور 2 طرح سے، ایک تو عوام کی ذہن سازی کے لیے مہم چلائیں گے، دوسرا جو مقتدر مذہبی، سماجی اور سیاسی حلقے ہیں ان کی اس بات پہ آمادہ کریں گے کہ پاکستان میں سود سے پاک نظام جو ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ ملک بھر میں سیمینارز کا اہتمام کر رہے ہیں، کانفرنسز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی سیمینار ہمارا سود سے پاک نظامی معیشت، اس کا عملی نفاذ اور لائحہ عمل کے حوالے سے پہلا جو ہے وہ 25 جون کو شاہ جہاں ریسٹورنٹ میں ہو رہا ہے، جس میں ملک کے مقتدر سیاسی، سماجی اور دینی رہنما تشریف لا رہے ہیں، اسلامی ماہرین معیشت تشریف لا رہے ہیں، ماہرین جو ہے وہ اسلامی نظام تشریف لا رہے ہیں، اسلامی اسکالرز تشریف لا رہے ہیں، جس میں وہ اس نظام کی برکت، فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے پاکستان میں سود سے پاک نظام کے عملی نفاذ کے لیے لائحہ عمل پیش کریں گے، خاکہ پیش کریں گے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں پروگرام کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کراچی میں ہم سیمینار کریں گے، پھر پشاور میں ہوگا، پھر کوئٹہ میں ہوگا، اور اس کے بعد پاکستان کے دیگر بڑے شہروں میں فیصل آباد ہے، ملتان ہے، سرگودا ہے، اور اس طرح کے دیگر جو ہمارے بڑے شہر میں، اس کے بعد چھوٹے شہروں میں انشاءاللہ یہ مہم کا جو ہے وہ جاری کریں گے، مہم جاری رہے گی۔ اور ہماری خواہش ہے کہ میلاد شریف تک ہم اس مہم کو اس انداز میں لے آئیں
کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک جو تھی یا آپ کا پیغام جو تھا، یہ میلاد شریف کے مقاصد میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سودی نظام کا خاتمہ کیا۔ جب آپ نے خطبہ حجت الوداع پیش کیا اور آخری جو ہے وہ چارٹر دنیا میں قوموں کے لیے اور دنیا کی عوام کے لیے پیش فرمایا، اس میں ایک اہم نقطہ جو تھا وہ اسلامی ماحول میں اور دنیا میں سودی نظام کا خاتمہ تھا۔ اور سودی نظام کے حوالے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ آقا کریم نے فرمایا اس سے کم تر گناہ جو ہے اس کا جو ہے اس کی کیفیت اور حیثیت کیا ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنا۔ سب سے کم تر اس کا گناہ کا جو درجہ وہ کیا ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنا۔ کیا کسی ہمارے حکمران کے ذہن میں ایسی بات ہے ہم کس قدر بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور کس قدر ہم جو ہے اللہ کی ناراضگی کا سودا کر رہے ہیں، ہم سے اللہ سے ناراضگی کا جو ہے وہ یہ معاملہ مول لے رہے ہیں۔ جب تک ہمارے ملک سے سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا، ملک کا معاشی نظام مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اور میرے نزدیک پاکستان میں بہتر نظامی حکومت کے لیے، بہتر نظامی معیشت کے لیے 3 چیزوں کا بے حد ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے دیانتدار اور محب وطن قیادت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد حکمرانوں اور افسرشاہی کی عیاشیوں اور ان کے مراد کا خاتمہ ہے، اور اس سے بڑھ کر سود سے پاک نظام معیشت کا نفاذ ہے۔ جب 3 چیزیں ہو جائیں گی تو پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی رکاوٹ ایسی نہیں آ سکتی کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے۔ اور میں نے پہلے مثال پیش کیا افغانستان کے پاس کیا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس دنیا کی کون سی نعمت ہے جو ہمارے پاکستان میں نہیں ہے۔ سب سے خوبصورت موسم اللہ پاک نے ہمیں وہ عطا کر رکھے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ پانی ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ خوراک ہے، ہر چیز ہے، معدنیات ہے، آئل ہے۔ ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم آئل کی ریفائنری کے لیے ہم دوسروں کے محتاج ہیں، ریفائن کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس کون سا خزانہ ہے؟ سونا ہمارے پاس ہے، آئل ہمارے پاس ہے، گیس ہمارے پاس ہے۔ سعودیہ کے بارے میں آج سے 20-25 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ وہ جو صحرا پہ مشتمل ملک ہے، لیکن وہ غذائی خود کفالت پہ جو ہے وہ انہوں نے عبور حاصل کر لیا کہ گندم مصنوعی طریقے سے اگا رہے ہیں اور خود کفیل ہو گئے ہیں۔ ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ زرعی ملک ہے اور ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، باقی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، ہم گندم میں خود کفیل نہیں ہو سکے۔ اس میں سب سے بڑا کیا ہے؟ ہمارا کرپٹ زدہ معاشرہ جو ہے، ہمارے کرپٹ زدہ حکمران ہیں، ہمارے کرپٹ جو ہے نا یہ افسر شاہی ہے، اس حوالے سے ہمارے ملک میں آ رہا ہے۔ اور جب تک سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہوا ہمارے ملک میں جو ہے وہ بہتری نہیں آئے گی۔ یہ چیزیں ہیں، اور اس کے لیے میں نے آپ دوستوں کو دعوت دیا تھا کہ اس مشن میں ہمارے محترم معاون بنے اور اس مہم کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ عام کیا جائے، اس کو پورے ملک میں جو ہے وہ لوگوں کو ذہن سازی کی جائے کہ جب تک سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا ایک سلوگن ہے کہ سود سے پاک نظام، رحمت اور کامیابی کا پیغام۔ سود سے پاک نظام، رحمت اور کامیابی کا پیغام۔ یہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کامیابی کا نسخہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں جو اسلام کے نظام پہ ملک حاصل کیا گیا اس میں اسلامی نظام معیشت نافذ ہو، اور ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت کہ اتنا وہ جو ہے وہ پیارا نظام تھا کہ جتنا عرصہ انہوں نے حکومت کی، حکمرانی کی، کہ پوری اسلامی ریاست میں کوئی غریب بندہ نظر نہیں آتا تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے گلیوں میں لوگوں کو تلاش کرتے تھے۔ کیا ہے کہ وہاں پہ خالصتاً اسلامی نظام ریاست تھا، اسلامی نظام حکومت تھا، اور وہ حضرت عمر بن عبد العزیز جن کے جب گلی سے گزرتے تھے تو ان کے کپڑوں کی خوشبو کتنے دن باقی رہتی تھی، جو اتنا جو ہے وہ تعیش پسند زندگی تھی جن کی۔ جب اسلامی نظامی حکومت کی ریاست کی ذمہ داری ان کے پاس آئی تو انہوں نے اپنے سارے وہ نظام ختم کر دیے، اور ایک دفعہ ایسا بھی موقع آیا حضرت عمر بن عبد العزیز کا کہ عید کا موقع آ گیا، ان کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں تھے عید کے۔ انہوں نے اپنی بیگم سے کہا یہ معاملہ ہے، تو بیگم کہنے لگی کہ 1 مہینہ پہلے کی جو ہے وہ آپ تنخواہ لے لیں ایڈوانس، اور تنخواہ لے کے آپ جب بچوں کو وہ لے دیں، کپڑے لے دیں۔ جب وہ خزانچی جو تھا، جو خزانے کا افسر تھا، اس کو بلایا گیا، آپ نے یہ تجویز اس کے سامنے رکھی
تو اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے لکھ دیں، گارنٹی لکھ دیں کہ یہ قرض ادا کرنے تک آپ زندہ رہیں گے تو میں قرض جاری کر دیتا ہوں، آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اس کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا اگر آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ نہیں دے سکتا۔ یہ اسلامی مملکت کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، اس کا امیر ہے، اور اس کا یہ طرز زندگی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں مراعات اور اتنی زیادہ ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ سہولیات ہیں کہ ایک عام افسر جو ہے اس پہ کتنا پیٹرول جو ہے وہ قوم کا لگ رہا ہے، اس کے لیے بجلی کی کتنی مراعات ہیں، اس کے لیے ٹرانسپورٹ کی کتنی مہارات ہیں۔ جب تک یہ عیاشیاں ختم نہیں ہوں گی ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے آگے کی طرف نہیں بڑھ سکے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، قوم کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمارا جو ہے مقتدر حلقے جو ہیں ان کو بھی اس پہ آمادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک اس نظام کے لیے وہ سارے ہم آہنگ نہیں ہوں گے، مخلص ہوں گے، دیانتدارانہ طریقے سے جب اس پہ جدوجہد نہیں ہوگی تو اس کے اثرات و ثمرات ہمیں نہیں مل سکتے۔ اچھا صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو سودی نظام آپ نے دوسرا بولا ہے، ایک سودی نظام چل رہا ہے جو الیکٹرانک کی شاپ ہے، مختلف قسطوں پر شاپیں چل رہی ہیں، وہ بھی سمرے میں آتی ہیں، اس کے خلاف آپ کیا ضلع لیول پر اقدامات کریں گے؟ اس میں بھی انشاءاللہ ہم پہلے تو ہم اپنے مذہبی حلقوں کو اس پہ اکٹھا کریں گے اور ان کو اس پہ ہم اہم کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ضلع انتظامیہ سے، ہم ڈی سی صاحب سے اور دیگر جو ہے وہ ذمہ دار ہیں ان سے باقاعدہ میٹنگ کریں گے، اور اس حوالے سے بھی ہم علم جہاد بلند کریں گے تاکہ ہماری غریب عوام جو ان کے چنگل پہ پھنس رہی ہے ان کو اس سے نجات دی جائے، اور خوشحالی کے نظام پہ یا سہولیات کے نظام پہ جو لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے یا برگلایا جا رہا ہے غریب لوگوں کو، اس سے انہیں چھٹکارا اور آزادی حاصل ہو۔ چلیے بتائیے گا کہ آپ کا یہ کتنا عرصے کا ٹاسک ہے کہ آپ کتنے ایک مہینے 2 مہینے کے اندر یہ انشاءاللہ مسلسل عمل ہے۔ یہ جیسے میں نے گزارش کیا کہ پورے ملک میں ہم چلائیں گے، لیکن اس سال میں اس حد تک ہم کریں گے کم سے کم ہر مسجد سے، ہر مدرسے سے، ہر ممبر سے یہ آواز بلند ہو۔ میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہمارے میلاد شریف کے مہینے میں جو محفل میلاد ہوگی یا جتنے بھی پروگرام اور کانفرنسیں ہوں گی اس میں باقاعدہ طور پہ خصوصی طور پہ ہم ریکویسٹ کریں گے علماء کرام سے، مبلغین کرام سے کہ وہ میلاد شریف بیان کرتے ہوئے سودی نظام کی جو ہے وہ خاتمے کی بات کریں اور سود سے پاک نظام کی برکتیں اور فضائل بیان کریں اور لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ کریں، ذہن سازی کریں لوگوں کی کہ لوگ اجتماعی طور پہ اس کے لیے آمادہ ہوں اور مضبوط انداز میں اس آواز کو بلند کیا جائے، اس پیغام کو جو عام کیا جائے تاکہ ملکی فضا بھی بنے اور حکمرانوں تک بھی کوئی ایک آواز اور مضبوط پیغام پہنچے تاکہ ہم مجموعی لحاظ سے اس کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکیں۔